السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع پستہ کو مجھے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع پستہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج میں ان یاران باسفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور استاق نبی کی تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کے قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسان کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، جن کو دنیا علماء دیوان کہتی ہے۔ لیکن میری عزیز دوستو، میں حیران و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کروں، ان کے کن کن ہوشے کو نوزبان پر لاؤں، ان کے کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کی واقعات کیسے کراؤں یا مجاہدہ میں کردار کی روزاد اسناؤں۔ عشق نبی سے سرساد مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس پر عجب منظر کشی کر دوں، یا روزہ اطہر پر مولانا حسن احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں۔ عشق نبی سے سرساد مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس پر عجب منظر کشی کر دوں، یا روزہ اطہر پر مولانا حسن احمد مدنی کے دور حدیث کی جھلک دکھلاؤں۔ عشق نبی سے بےتاب مولانا رشید احمد گنگوئی کا تذکرہ کروں، یا جنگ آزادی میں علماء دیوان کی تاریخ بتاؤں۔ خدا نہ چاہوں اگر ہو سکے تو علماء دیوان عشق نبی کے تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کے گلیوں اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالک پیٹ کی پہاڑی اور بالٹا کی تاریخ پیٹیوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوان عشق نبی کے نغمے سنائیں گے۔ حق کو یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے سرزمین پر علماء دیوان نہ ہوتے تو نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سفر کے لئے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 منٹ پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے تو پیر زخم ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا پتھروں اور زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہوئے، تاکہ قاسم کا جوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عشق رسول تھا۔ مدینہ شریف میں آپ روزے رسول کے باہر کھڑے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ اندر نہیں جاتے؟ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ اندر گئے تھے مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور آپ نے روزہ اطہر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، تو بس کرتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ مولانا حسن احمد شیخ الاسلام مولانا حسن احمد مدنی کو کون نہیں جانتا؟ مولانا مدنی نے روزے رسول پر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا ہے اور 65,000 شاگرد پیدا کیے۔ جب مولانا مدنی سے جا رہے تھے تو روزہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہوا شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہوا دست بلالی، وما توفیق الا باللہ۔